کرام سے پہلے انبیاء کرام کو بھیجا، اور ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے آخری نبی بنا کر ان پر دین کو مکمل کر کے قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی، ائمہ کی، اولیاء کاملین کی یہ خداوند قدوس کی طرف سے ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر دور میں پیدا ہونے والی بدعات کو، منکرات کو، خرافات کو، جو دین کے اندر رسم و رواج کی شکل اختیار کر کے بگاڑ پیدا کرتی ہیں، علماء نے اس کی اصلاح کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے، کیونکہ دین قیامت تک اسلام باقی ہے۔ جب اسلام باقی ہے تو اس کے احکام بھی باقی ہیں، تو اس لیے زمانے میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے اور سم ٹائم ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ مثلا زمانہ اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے امت کو دین و اسلام کی روشنی میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی امت کے علماء اور ائمہ کے اندر، ان کی فکروں کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کی صحبتوں کے اندر، ان کی مجالس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت پیدا کی ہوئی ہے کہ مشکل سے مشکل دور کے اندر بھی اس کا حل نکل آتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بالکل حال ہی میں ہم سب کے سامنے یہ پوزیشن بنی ہے کہ جس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کا اٹیک ہوا تو مسجدوں کے اندر نمازوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور ایک دوسرے کے قریب اور ایک دوسرے کو چھونے سے اس مرض کے بڑھنے کا اضافہ ہو جاتا، تو علماء اکرام نے اس کا باقاعدہ حل پیش کیا کہ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کہ ایک مسجد کے ایک ہال کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو وہ پوری مسجد جو ہے وہ فنائے مسجد ہے، اور اس کے اندر اگر ایسی صورت میں آپ بیچ میں وقفہ رکھ کے آپ نماز جماعت سے ادا کریں گے تو ادا کر سکتے ہیں، اور وہ الحمدللہ اس دور کے علماء نے اس مسئلے کو حل کیا، تو حرمین طیبین سمیت پوری دنیا کی مساجد نے اس کو فالو کیا ہے۔ مقصد یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں نئے چیلنجز آتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر اس کا حل رکھا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے رجال پیدا کرے گا، ایسے ائمہ پیدا کرے گا، ایسے میری امت کے اندر ایسے اہل علم و فکر اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر علم دنیا سے اٹھ کر اوج ثریا پر، آسمان پر چلا جائے، علم دنیا سے اٹھ کر آسمان پر چلا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ مردان فارس میں سے، یہ پرشین سٹیٹس کو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ مینشن کیا حدیث کے اندر، کہ مردان فارس میں سے، یعنی پرشین سٹیٹ سے تعلق رکھنے والے مردوں میں سے، ان لوگوں میں سے، ان ائمہ میں سے کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو دین کو آسمان سے کھینچ کر واپس زمین پر لائیں گے اور لا کر لوگوں کے سینوں میں نقش کریں گے، یعنی امت کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ اور علماء اور محدثین نے لکھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ حضرت امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ آپ چونکہ فارسی النسل تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجتہد بنایا تھا، اور آپ نے دین کو بڑے خوبصورت اور آسان پیرائے کے اندر اس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ امت کو دین سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔ مثلا اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نماز کے مسائل پیش کر رہے ہیں۔ نماز کے مسائل میں آپ بیان کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ آپ لکھتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے وقت نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب تم تکبیر نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، تو ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو سر تک اٹھاؤ۔ امام مالک اور دیگر فقہ کے جو کچھ ائمہ ہیں جو ہاتھوں کو سر تک اٹھاتے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم تکبیر تحریمہ کہو تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ مسئلہ لکھ رہا تھا تو مسئلہ ایک تھا اور اس کے مطابق حدیثیں 3 تھیں۔ مسئلہ
ایک تھا لیکن حدیثیں 3 تھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میری روح تڑپ گئی. میں نے اس پر غور کیا اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں کوئی ایسا اس مسئلے کو اس طرح آسان کر کے لکھوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے, حضور کی سنت کوئی رہ نہ جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, میں مسئلے کے حل کے لیے غور و فکر کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو کھول دیا, میرے ذہن کے اندر اس مسئلے کا حل آ گیا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ. کیا فرماتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ اس انداز سے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں بالکل سامنے ہوں, اور اس طریقے سے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس طرح اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ کا نیچے والا حصہ ہے یہ کندھے کے برابر ہو جائے گا, یہ جو مڈل والا حصہ ہے یہ کانوں کو ٹچ کرے گا, اور انگلیوں کا اوپر والا حصہ ہے یہ سر کو ٹچ کرے گا. تو ایک عمل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا. یہ جو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ائمہ دین متین ہیں, اولیاء کاملین ہیں, مجتہدین ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے, جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتے ہوئے اس کی زندگی میں ایک تبدیلی کر دیتا ہے. اور وہ کیا تبدیلی کر دیتا ہے؟ یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, اور جب وہ دین کی سمجھ اسے مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی, روح کی بند گیروں کو کھول دیتا ہے. تو پھر اس کے دین کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اتنا قبول کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ دین بیان کرے اور لوگ اس کے دین کو سمجھیں. تو یہ جو ائمہ دین متین ہیں, علماء عاملین ہیں, اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. حضور نے فرمایا کہ مجھ پر تو نبوت تمام ہو گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر یہ کرم فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے جو اہل علم ہیں, میری امت کے جو علماء ہیں, قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو ایسی دین کی سمجھ اور ایسی دین کی بصارت اور ایسی دین کی بصیرت عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک اور حدیث کے اندر فرمایا, حضور نے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا کہ جو امت کے اہل علم ہیں یہ انبیاء کے علوم کے وارث ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑتے. نبیوں کی کوئی وراثت ہے نہیں ہوتی. ہاں البتہ علم میں اللہ انبیاء نے اپنے وراثت علماء کو عطا فرمائی ہے, ائمہ دین متین کو عطا فرمائی ہے, اہل علم کو عطا فرمائی ہے, اولیاء کاملین کو عطا فرمائی ہے. تو قیامت تک یہ دین کا سلسلہ چلتا رہے گا. امت کی کشتی جب بھی ڈگمگائی ہے ان کی رہنمائی کی جا رہی ہوگی. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب رسم و رواج اتنا زور پکڑ جاتا ہے کہ کئی دفعہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے خاندان کے اندر جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان شادیوں میں سم ٹائم ہم ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے, لیکن پھر بھی خاموش ہے, بے بس ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے بعض رسم و رواج اتنا رواج پکڑ جاتے ہیں کہ جو کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس کو دین سمجھنا شروع ہو جاتے تھے. تو علماء عاملین نے پھر ان بدعات اور منکرات کا رد کر کے امت کی ہمیشہ رہنمائی کی ہے. اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے یہ سفر المظفر, اللہ اکبر.